اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی انسان کو اچھے اور برے گھر میں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کے گھر نیکوکار پیدا کر دیتا ہے، اچھے لوگوں کے گھر برے لوگوں کو جنم دے دیتا ہے۔ ایسی ہی مثال قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی گمراہ رہیں، جبکہ اس کے برعکس تاریخ کے ظالم ترین شخص فرعون کی بیوی کی مثال ہے، جنہیں اللہ پاک نے جنت کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار کیا ہے۔ ایسی ہی ایک مثال ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی ہے۔ ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دیا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ہر وقت اچھے اور نیک کاموں سے روکوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل میں شریک تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اسی ابلیس کے پڑپوتے حامہ کی ہے، جس کا ذکر ہمیں بے شمار صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ بہت سی حدیثوں کے مطابق حامہ نے اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیا، نبیوں کی نگرانی میں آسمانی کتابوں کا علم حاصل کیا۔ ابو نعیم اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پیش کیا۔ اس کی آواز جنوں جیسی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا محمد، میرا نام حامہ بن حیم بن لاقس بن ابلیس ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے بتایا کہ یا محمد، میری عمر اس دنیا سے تھوڑی سی کم ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا۔ مجھے ساری سمجھ بوجھ تھی، میں لوگوں کی چیزیں اٹھا لیا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے کاموں سے برے کاموں کی طرف مائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، میں لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو نیک کاموں سے بھٹکا لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت ہی برے ہو۔ حامہ نے کہا، یا محمد، مجھے ایسا نہ کہیں، میں توبہ و استغفار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملا ہوں۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد میں رہا کرتا تھا۔ میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حابیل بن آدم جیسے کہ خون میں شریک تھی، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق جو بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حامہ کہتا ہے کہ پھر میں نے نبی نوح علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 رکعت نوافل ادا کیے تو حضرت نوح علیہ السلام میرے پاس آ کر کہنے لگے، حامہ سر اٹھا، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد میں 1 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا جب وہ اپنی قوم کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے۔ میری ملاقات حضرت یوسف اور حضرت الیاس علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملو گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پیش کرنا۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حامہ نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے اے حامہ؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو 10 صورتیں سکھلائیں اور فرمایا کہ اے حامہ،
جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر ہمیں حامہ کی کوئی خبر نہ رہی کہ وہ زندہ رہا یا مر گیا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ سے بھی روایت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین اپنی کتاب لقط المرجان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ ابلیس کا پڑپوتا جنت میں ہے۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔